بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، لیکن مجھے لگتا ہے بات بالکل حق اور سچ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو اسلام دو حصوں میں تقسیم ملتا ہے۔ ایک وہ اسلام جو حکومتوں کا اسلام ہے، اور ایک وہ اسلام جو ایماندار لوگوں کا اسلام ہے۔ میں ابھی کربلا کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ واقعہ وہاں بھی اسی طرح ملتا ہے کہ ایک اسلام جو ہے وہ نظریاتی ہے اور ایک اسلام جو ہے وہ حکومتی ہے۔ لیکن بنو امیہ کی 110 سال کی حکومت ہے، بنو عباس کی 650 سال کی حکومت ہے۔ اس کے بعد ہلاکو خاں آتا ہے، ہلاکو خاں کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ آتا ہے، زندہ شاہ کے بعد تیمور لنگ نے یہاں پہ حکومت کی، بابر آیا، انگریز آئے اور پاکستان قائم ہوا۔ خواتین حضرات، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی کیا حکومتی اسلام اور نظریاتی اسلام جو ہیں ان میں اسی طرح جھگڑا ہوتا رہے گا۔ یہ جو آج کا ذکر کریں گے، یقین کیجئے کہ میرے یہ نائٹ میئرز میں سے ہے کہ خدا کرتا کہ یہ تذکرہ اور ذکر ہمیں کبھی نہ کرنا پڑتا، لیکن اسلامک کونسل، آئیڈیالوجیکل کونسل جو اسلام آباد میں ہے، اس میں جو واقعہ یا واقعہ تو نہیں کہوں گا، جو حادثہ پیش آیا، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے نظریاتی پہلو کیا تھے، آج ہمارے مہمان بتائیں گے، لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جب سے واقعہ ہم نے سنا، یقین کیجئے پبلکلی ہمارے سر جو ہیں وہ جھکتے ہیں اور ہم اس کو بات کرتے میں ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس پہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آج ہم اس پہ اپنے علماء کرام سے بات کریں گے۔ کراچی میں ہمارے ساتھ مفتی نعیم سکتے ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ لاہور میں ہمارے ساتھ طاہر اشرفی صاحب ہیں، طاہر صاحب بہت شکریہ۔ عبد القوی صاحب جو ہے ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی جو ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کی اجازت سے طاہر بھائی آپ سے ابتدا کرتا ہوں، کسی تفصیل میں نہ جائیے، مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ ہمیں جو شرمندگی ہوئی ہے یہ ساری اس واقعے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ اس طرح علماء کرام جو جید علماء ہیں ان کے درمیان یہ فتنہ آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ بلال بھائی، جو آپ نے الفاظ کہے اس سے زیادہ میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، لیکن آقا کی ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ تو صرف ہر ایمان والا کرے گا، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ بات یہ ہے کہ 3 ماہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایجنڈے پر ایسی چیزیں لائی گئی جو طے شدہ ہے آئین پاکستان میں، جی، جن میں قادیانیوں کا معاملہ، غیر مسلموں کو ذمہ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جس سے اس ملک میں انتشار پھیلنے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ان کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج تک میں پوچھتا آیا ہوں اور اس دن بھی پوچھ رہا تھا۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اجلاس میں ایک اور بھی فتنہ اس وقت اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا، بالخصوص پاکستان میں، چند لوگ کہ جی یہ جو قرآن آپ اور میں پڑھتے ہیں اور جو میں نے حفظ کیا جس قرآن سے، جو آپ کے بھی گھر میں میرے، اس میں 5000 غلطیاں ہیں معاذ اللہ املا کی، وہ ایک الگ ایشو ہے، کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ یہ 3 ماہ سے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ایجنڈا ہے قادیانیوں سے متعلق، غیر مسلموں سے متعلق، یہ طاہر اشرفی صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ نے بھیجا تھا؟ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میں نے 2 خط لکھے چیئرمین صاحب کو کہ یہ میرے ساتھ آپ نے کیوں منسوب کیا ہے، کوئی جواب نہیں، نہ وہ خط ایجنڈے میں لگے۔ تو کیوں کہا یہ کہ آپ یہی وہ سوال ہے۔ 1 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں۔ اس دن میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ آخری اجلاس ہے، میں آتا بھی ناممکن ہے طبیعت کی وجہ سے، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں اور ایک عوام کے ہاں اپنے لوگوں کے ہاں سرخرو ہو جاؤں کہ ایک تو ان پوائنٹ کو ایجنڈے سے آپ ہٹائیں، دوسرا یہ ہمیں بتائیں یہ ایجنڈا کہاں سے آیا ہے۔ کونسل کے اندر ایجنڈا یا کسی وزارت سے آتا ہے یا گورنمنٹ سے آتا ہے، پارلیمنٹ سے آتا ہے یا ممبر۔ ایک آخری جملہ، اس کا جواب بلال بھائی آج تک نہیں ملا ہے، ہمیں آج 4 دن گزر گئے ہیں۔ کس نے نہیں بتایا؟ یہ چیئرمین صاحب کی ذمہ داری ہے نا، ایجنڈا وہ بناتے ہیں۔ ہم نے، یہ مولانا شہیدی صاحب موجود تھے، آپ ان سے بھی پوچھئے، وہ تلخی ہوئی، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں
کہ میرا جو گریبان انہوں نے پکڑا اس کو درگزر کیا میں نے کر دیا، اللہ کے لیے کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کیا، لیکن میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ ہمیں اور قوم کو بتائیے یہ ایجنڈا کہاں سے آیا ہے؟ میں شہیدی صاحب کو، علامہ صاحب میں آپ کو اس میں شامل کر لوں. یہ جو جملہ کہہ کے طاہر اشرفی جو ہے بڑے آرام سے گزر گئے، مجھے جملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک لگا کہ آج ہم اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو کہ انتہائی جید علماء کی ہے، جو کہ اس قوم کے لوگوں کے سروں کے تاج ہیں، کیا وہ آج بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو انتہائی خطرناک جملہ ہے؟ ذرا اس کو قلب سلیم سے سمجھیے گا کہ غیر مسلمانوں کا سٹیٹس پاکستان میں کیا ہے. کیا اس فتنے کی خاطر ہم لوگ یہ ٹیکس پے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا. دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، اور وہ بات کرنی چاہیے جس کا جواب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں بھی دے سکیں اور سرخرو ہو سکیں. بے شک اسلامی نظریاتی کونسل اپنے تشکیل کے اعتبار سے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ موجودہ اسمبلی کے قوانین کو شریعت کی نگاہ سے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا شریعت کے اصولوں سے یہ قوانین ٹکراتے ہیں یا مطابقت رکھتے ہیں. جہاں پر مطابقت نہیں رکھتے وہاں پر آپ شرعی حوالے سے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اتفاق رائے کر لیں اور اس کو مسودے کی صورت میں حکومت کو بھجوائیں. یہ ہے کلی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کا مقام اور اس کا سٹیٹس. جہاں تک متعلقہ موضوع کا تعلق ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں، میں بڑا کر رہا ہوں، ایک لمحہ دیجیے گا شہیدی صاحب. اگر یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ یقیناً میرے سر آنکھوں پہ، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے جو کہ ہم نے بھی پڑھا. لیکن یہ کونسل تو ہے یہ دوسری شادی پہ باتیں کرتی رہی سارا وقت، یہ نکاح کی تفصیل پہ باتیں کرتی رہی. یہ اس طرح کی گفتگویں جو ہیں یہ پھر آئین کے تحت کس طرح دیکھیں گے؟ یہ وہ سجیشنز ہیں جو کہ ہم اپنے قوانین بنانے والوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب ایجنڈا بنتا ہے تو ایجنڈا اسلامی نظریاتی کونسل کے اس شعبے کی طرف سے آتا ہے جو شعبے تحقیق کہلاتا ہے، اور ایجنڈے کی توثیق اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممبرز کی طرف سے کوئی تجویز جائے تو اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جاتا ہے. لہٰذا اس طرح کے موضوعات ہیں، ان موضوعات کا تعلق بعض اوقات ممبران سے ہوتا ہے. ممبران لکھ کر بھیجتے ہیں کہ بھئی اس موضوع کو آپ اٹھائیں اور اس پر جو ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات شعبہ تحقیق یا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی ثوابدید کی بنیاد پر ان کی طرف سے یہ تجویز آتی ہے. اس لیے ماضی میں جو اس طرح کے موضوعات اٹھتے رہے ہیں ان میں کم و بیش دونوں صورتحال، دونوں چیزیں شامل رہی ہیں. جہاں تک موجودہ اس موضوع کا تعلق ہے قادیانیت کا، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بہرحال فرقہ وارانہ ایک فضا موجود رہی ہے، اور اس کے منفی اثرات سے پوری قوم ہمیشہ نقصان اٹھاتی رہی ہے. اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی ایک گروپ کی صورت میں، ایک گروہ کی صورت میں بہرحال ہمیشہ رہا ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر یعنی افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ گلی گلی فتوے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ فتوے دیتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر فساد پھیلتا ہے. اب کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ان فتووں کا سدباب ہو سکے. سر 1962 سے 2016 آ گیا، یہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے یہ پھر کیا کر رہی ہے؟ ہاں، اب یہ خود سوال ہے، اور اس کا تعلق جو ہے حکومت سے ہے. میں کئی دفعہ ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں کاش پاکستان سے اور اسلام سے اخلاص رکھنے والے لوگوں کی حکومت ہوتی تو پھر کم از کم جتنی بھی اس طرح کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف سیاسی رشوت اور تعلقات کی بنیاد پر نہ ہوتی ہیں، بلکہ بندے کے کیریئر کو اور بندے کی صلاحیتوں کو، استعداد کو، قابلیت کو، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی رشوتیں ہیں جو کہ سب لوگ یہاں پہ جید علماء جن کو میں اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا ہوں، کیا یہ سیاسی رشوت ہے جو یہ وہاں بیٹھے ہیں؟ بہت ساری سیٹیں سیاسی رشوت کے طور پر دی جاتی ہیں، جن میں ایک سیٹ خود نظریاتی کونسل کے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران اور باقی عہدوں کی سیٹیں بھی ہیں. بہرحال یہاں پر بھی ظاہر ہے یہ وزیراعظم اور صدر کی ثوابدید پر ہوتا ہے، اور صدر اور وزیراعظم سے سیاسی رشوت وہ جماعتیں اور وہ گروپس لیتے ہیں بالعموم جن کے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مفادات ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کو اپنے ساتھ کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہے. تو وہاں پر اس طرح کی سیٹوں کا یا پھر بعض دیگر بڑی ہی زیادہ جی
آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے میں کم ظرف میں چھوٹا انسان ہوں, میں ثواب دید رکھتا ہوں کہ میں رشوت دوں, لیکن آپ تو بڑے آدمی ہیں نا, آپ کو تو ساری قوم دیکھ رہی ہے. آپ رشوت ثواب دید میری دیکھتے ہوئے لے لیں اور اس کے بعد میرے ہی اوپر شریعت بھی نافذ کر رہے ہوں, تو حضور یہ کہاں کا انصاف ہے میرے ساتھ؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے, غلط انداز ہے, جس سے نقصان ہوتا ہے. اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اہلیت پر سوال کیا جا سکتا ہے, سوال اٹھایا جا سکتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں, اور ماضی میں بھی الا ماشاءاللہ ایسے افراد موجود رہے ہیں. اب بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے بعض عہدیداروں یا بعض ممبران کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں معاشرے کے اندر. جب آپ معاشرے کے اندر جاتے ہیں, لوگوں کے سوالات سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس طرح کے مفاد کی خاطر ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے. ورنہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو فقیہ ہوں, جن کو اسلامی فقہوں پر دسترس حاصل ہو, جن کی نظریاتی آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. آپ نے جو بات ہے نا, یہ بہت ہی بڑا ایک نقطہ کھول کے رکھ دیا. میرے خیال میں سارا پاکستان اس وقت جو سن رہا ہے وہ اس کو سوچ رہا ہوگا کہ ہم 62 سے لے کے 2015 تک کن لوگوں کے حوالے رہے اور کن کی باتیں سنتے رہے اور سچ مانتے رہے اور سچ سوچتے رہے. میں ایک منٹ, قادیانی ہوں یا غیر مسلم ہوں, ہمارے اکابرین نے تمام مکاتب فکر کے شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اس پر فتوے بھی دیے, اس پر جدوجہد بھی کی, اور آئین پاکستان میں ان کی حیثیتیں متعین کر دی. آج میں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی حیثیتیں متعین کریں؟ یعنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ میں مولانا شیرانی سے بڑے تھے نا سید عطا اللہ شاہ بخاری, اور مولانا شاہ احمد نورانی ہم سے بڑے تھے, تو اسی طرح باقی شیعہ کابرین بھی وہاں تھے, اہل حدیث بھی تھے. تو انہوں نے جب آئین پاکستان کے اندر تمام مذاہب, مکاتب, مسلمان غیر مسلم کے حقوق کے لیے آئین پاکستان تشکیل دیا, اور قادیانیوں کا مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ میں آیا, تو وہاں سارے فتوے بھی آ گئے, وہاں سارا کچھ آ گیا. آج میں کون ہوتا ہوں ان فتووں کو کھولوں؟ میں ادب سے سوال آپ سے پوچھ نہیں رہا, صرف سوال چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. میں اسی طاہر شفیع صاحب والی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے کمپلیٹ کرتا ہوں اس کو, کیونکہ بہرحال جہاں پر اس طرح کی بات ہوتی ہے وہاں پر ابہام کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. طاہر شفیع صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ قادیانیوں کے حوالے سے آئین پاکستان میں بہرحال ان کے کفر کے حوالے سے تمام مسالک اور تمام جتنی بھی فقہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کے سارے اکابر نے ایک وہ لگا دیا ہے اور بات ختم ہو گئی. لیکن اس وقت ایک گزشتہ کئی سالوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں میں لوگوں کے اپنے مفادات ہیں, ان مفادات کے لیے میری گزارش سنیں. کیوں چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے اس کو؟ جی میری گزارش سنیں, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی جگہوں سے فتوے آئے, اور ان فتووں کے نتیجے میں مختلف جگہوں میں ان لوگوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, قتل کیا گیا. اس چیز کے پیش نظر کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ فتووں کا دروازہ بند ہونا چاہیے. آئین پاکستان نے جب کسی کو کافر قرار دے دیا تو اس کے بعد وہ اب اس سٹیٹس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن اب ان کو قتل کرنا اور ان کے اموال کو لوٹنا یا ان کے گھروں کی طرف وہ کرنا, اور وہ کیا کرے گا, یہی اس کا کھانا ہے سر, اس کا روٹی پانی یہی ہے نا, یہی مسئلہ یہی ہے. بالکل اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق تو آپ کے نظام تعلیم سے ہے. ہاں اس کو روکنا چاہیے. بات یہی ہو رہی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ میرے پاس ایجنڈا موجود ہے, آپ کے پاس بھی ہے, اس میں کہیں نہیں ذکر کہ فتووں کے متعلق بات کرنی ہے, اس میں ذکر ہے حیثیت کا تعین کرنا ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ ہیں, اور اپنے انہی معتبر لوگوں سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ خطرناک آخر کام اس ملک میں اگر ابتدا ہو گئی تو اس کی انتہا کہاں جائے گی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرت, ہمارے ساتھ مفتی نعیم کراچی میں ہے. حضرت آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں, یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں دونوں حضرات کی بات سن کے نا مزید پریشان ہوں. ہمارے 20 علماء کرام جو ہیں وہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں, اور تقریباً 17 سے زیادہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان لمیٹڈ ریسرچ اماؤنٹ ہے ان کے پاس, ان لمیٹڈ ان کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے,
اور سیلری بیسڈ ہیں. اس ملک میں یہ علماء جن کا کرائٹیریا سلیکشن کا جو ہونا چاہیے تھا وہ نظریاتی طور پہ ٹھیک ہوں, آئیڈیالوجیکل, اس کے بعد ان کے پاس سوشیولوجی کی تعلیم ہو, اس کے بعد ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کا علم ہو اور اکنامکس کو جانتے ہوں. یہ وہ احاطہ تھا جس کی وجہ سے ان کو وہاں رکھا گیا کہ آپ جائیں اور آگے تربیت دیں اور تعلیم دیں پارلیمنٹ کو جنہوں نے قانون بنانا ہے. حضرت یہ سارا کچھ جو آپ نے بھی سنا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رشوت یا اسراف کے زمرے میں آ رہا ہے؟ اور ان کو اب تربیت دینے والا, علماء کو تربیت دینے والا اب کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب میں بات کروں گا تو مختصر انداز میں کروں گا, لیکن میری بات ذرا توجہ سے سن لیجیے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو یہ واقع ہوا ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پہلے یہ بات تو سنی گئی تھی کہ پارلیمنٹیئر جو ہے آپس میں ایک دوسروں کو مارتے ہیں, گریبان پکڑتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ علماء بھی آپس میں اس طریقے سے گریبان پکڑیں گے اور ماریں گے اور میڈیا میں 2 گھنٹے اس کو چلایا جائے گا. یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں پہلے سے ایک بات ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ ایک پینشن خوروں کی جماعت ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی کام نہیں ہے سوائے سفارشات کرنے کے. پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. آج تک ان کی نہ کوئی سفارش قبول کی گئی. الماریاں بھری ہوئی ہوں گی, کمرے ان کی سفارشات سے بھرے ہوئے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے, وہ متنازع مسائل جن کو کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چہرے کا پردہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, حدود کے مسئلے ہیں, ان مسائل کو کھڑا کر کے عوام کے اندر مزید الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل خالص یہ ایک جماعت ہے جو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتی ہے. چیئرمین صاحب ہوں یا نظریاتی کونسل میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً تمام کے تمام کسی نہ کسی سفارش سے یا کسی رشوت کے ذریعے یا کوئی بھی ذریعہ ہو, میرے علم میں نہیں ہے. اس میں کوئی جید بڑے علماء جو علم دین سے مستقل تعلق رکھتے ہوں اور رات دن ان کا معاملہ ہو, ان میں کوئی ایسا مستند عالم نہیں ہے. اور چیئرمین صاحب خود بھی جو ہے وہ دوسری مرتبہ منتخب ہو کر آئے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس جماعت کو, نظریاتی کونسل کو ختم کر دینا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب حکومت ان کی سفارشات کو لیتی نہیں. یہ متنازع مسائل میں پڑھنے کے بعد اور عوام میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب نے جو اگر بات کہی, بڑی دل کو تکلیف دینے والی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سیاسی رشوت ہے. اگر میں اس بات کو 1% بھی, میں ادباً یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر 1% بھی میں اس کو سچ مان لوں تو کیا ہمارے علماء کرام جو ہمیں بتاتے ہیں کہ رشوت لینا جو ہے اور دینا جو ہے وہ حرام ہے, وہ خود سیاسی رشوت میں ملوث ہیں؟ یہ تو آپ ان سے میں تو اپنی پوری بات کرنے دیں, مجھے کرنی ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا مجھے فائدہ کیا ہے, یہ صرف اپنے نظریات پیش کرنے کے بعد سفارشات پیش کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ نے کوئی منظور نہیں کی. سود کا مسئلہ ہے, جو موجودہ وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سود لینے والے آدمی ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی غور نہیں ہوتا. چہرے کے بارے میں مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, حدود اللہ کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر طاہر اشرفی صاحب نے اس معاملے میں احتجاج کیا ہے کہ قادیانیوں کا مسئلہ ہے, تو یقیناً جب ایک قادیانیوں کا مسئلہ طے ہو چکا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو ایجنڈے میں لانا, اس کی ضرورت کیا تھی, اس مسئلے کو کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس لیے میں یہ تمام صورتوں میں واضح بات کہتا ہوں, یہ دونوں حضرات شاید محسوس کریں کہ اسلامی نظریاتی کونسل پہ خواہ پیسہ خرچ کرنا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کرنا ہے تو ان علماء کو لایا جائے جو خالص اسی کام میں لگے ہوئے ہوں اور جن کا مقصد ہی یہ ہو کرنا ہو. لیکن ان کو لانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ محنت کر کے ایک چیز لے کر آئیں گے اور جب پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرے گی, وزیر اعظم منظور نہیں کرے گا, تو پھر ان علماء کو بھی لانے کا فائدہ کیا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پوری ایمانداری سے کہ اس ساری کونسل میں 20 لوگوں میں جو میرے خیال میں جید علماء, ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے
جو کہ عالم دین کی اس مسند پہ بیٹھتا ہو جو آپ کو قبول ہو؟ نہیں، اس میں بہت سارے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ سفارشات بناتے ہیں، الماریاں بھر دی ہیں انہوں نے کمرے بھر دیے ہیں. آیا کوئی سفارش ان کی حکومت نے قبول بھی کی ہے؟ پارلیمنٹ نے قبول بھی کی ہے؟ ان کی کوئی حیثیت بھی ہے؟ ٹھیک ہے. امین شہیدی صاحب، آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے اندر ہر سال ایک جو ہے نا مسئلہ آتا ہے عید کا. کیا اسلامک کونسل کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل اگر ان کا کوئی ہے اور اس میں جید علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس معاملے کو حل کر دیتے، پاکستان میں ایک عید کرا دیتے؟ اگر ان کے مسائل وہی ہیں جو کہ 1300-1400 سال سے حل شدہ ہیں اور لوگ اس پہ قائم ہیں، ان کو بار بار اکھاڑنا کیا یہ فتنہ نہیں ہے جو کہ بڑھپا ہو رہا ہے؟ مجھے بلال بھائی آپ اجازت دیں، میں 2-3 باتیں جو ابھی یہاں پر پیدا ہو چکی ہیں ان کا میں جواب دے دوں. دیکھیے، مطلقاً بیک جنبش قلم یہ کہنا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں تقریباً تمام لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر زیادتی کوئی نہیں ہے. خود مفتی نعیم صاحب کے اپنے مسلک کے جناب حنیف جالندری صاحب 3 ٹینیور اس کے رکن رہے ہیں. مفتی امداد اللہ صاحب ان کے اپنے مدرسے کے آدمی ہیں، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس کے ممبر ہیں. انہوں نے بھی مفتی ابراہیم قادری صاحب ہیں. اس لیے نہیں، پہلے انہوں نے یہی کہا، بعد میں پھر کہا کہ ان کا اگر یہ ہوں بھی تو کیا فائدہ ہے. دیکھیے، ہمیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اعتدال سے بات کرنی چاہیے. اعتدال کے ساتھ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو درست ہے اس کو درست کہنا چاہیے. جو سفارشی ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون اس قابل ہے کہ ایک ایسے موقر ادارے میں رہے اور کون اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر بھیجا جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی تشکیل کا مقصد یہی تھا کہ حکومت پر ایک اوپر ایسی باڈی ہو جو قوانین کو شریعت کے ساتھ تطبیق دے کر دیکھ سکے کہ کہیں خلاف شریعت قانون تو نہیں بن رہا. اب اگر وہ الماریوں میں وہ قوانین پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیانت حکومتوں کی طرف سے ہوتی ہے. لہٰذا حکومت کو اس پر عمل درآمد کے لحاظ سے مجبور کرنا چاہیے. دو باتیں کہ قابلیت جو ہے وہ کوسچن لیس ہو، اور دوسری جو ہے وہ شرط یہ ہونی چاہیے بات مکمل کرنے دیں. مجھے کردار ہے وہ بھی انتہائی بیدار. مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس پر جو ہے یہ پریشر ہونا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جب کوئی ایسا قانون بنائے یا اس کو تطبیق دے لے تو اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرے. تیسری بات، اب یہ ایک سوال ہے اور اس پر یقینی طور پر ہر ایک کو حق ہے بات کرنے کا کہ وہ جو موضوعات اسلامی نظریاتی کونسل میں اب تک اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کتنے % ایسے موضوعات ہیں جو اس معاشرے کی ضرورت تھے اور کتنے ایسے موضوعات ہیں جو ضرورت نہیں تھے. یہ قابل بحث ہے اور جس پر بحث ہونی چاہیے. آپ کو بھی بات کرنی چاہیے اور مجھے بھی بات کرنی چاہیے. جہاں تک قادیانیت کا سوال ہے، اس میں دیکھیں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. جب ایک دفعہ ایک بات ہو گئی تو ہو گئی، لیکن میں نے جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ مکمل نہیں ہو پائی. اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ آپ کا آئین قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے، لیکن آپ کے بعض مفتی ان کو مرتد بناتے ہیں. جب مرتد قرار دیتے ہیں تو پھر اگلا قدم اٹھتا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو مار دو جہاں پر ملے، اور جہاں پر ملے ان کا مال چھین لو. یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہ ہو کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. لہٰذا اگر علماء کرام یہ سوال اٹھاتے ہیں یا اگر اسلامی تو جاہل پیدا ہوں گے تو جہالت کا پھر ارتکاب بھی ہوگا اور جہالت سامنے نظر بھی آئے گی. جہالت کو روکنے کے لیے اس جہالت کو روکنے کے لیے یہ بات معین ہونی چاہیے. میں ظاہر ہے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی وکالت نہیں کر رہا. یہ جو بات کہی اور مفتی صاحب نے بھی کہی، کسی ممبر کے پاس کونسل کی گاڑی نہیں ہے. یہ چیئرمین کی ثوابدید پر ہے. کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. میڈیکل الحمدللہ میں 3 سال سے ممبر ہوں، 1 روپیہ میڈیکل کا نہیں لیا. یہ نہیں کہ 3 سال میں بیمار نہیں ہوا ہوں گا. نمبر 2، علمی اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں، مولانا زاہد قاسمی ہیں، علامہ افتخار نقوی ہیں، مولانا سعید شاہ گجراتی ہیں، جتنے اس سے پہلے آئے، میں نہیں کہتا ہمارے اکابرین بھی اس ادارے میں رہے، جو اب موجود ہے الحمدللہ. اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہم نے کچھ بہتر کارکردگی دکھائی ہوگی. مجبوری کیا؟ ایک سیکنڈ.
مجبوری کیا ہے کہ چیئرمین کی سیٹ ایسی ہے کہ ایجنڈے میں بھی اس کی مرضی سے چیز شامل ہوتی ہے اور بحث بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے. یہ شرانی صاحب کا مسئلہ نہیں، جو بھی ہوگا. میں آپ کو میں نے کل گنے 31 میں نے 3 سالوں میں مسائل بھیجے. ڈی این اے کا آپ کے علم میں ہے، ڈی این اے کا اسی کونسل نے کہا کہ جائز جو ہے قبول نہیں. آپ کے اس خادم نے اس کے اوپر جو ہے خط بھیجا اور پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ ڈی این اے قبول ہوگا. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال. اور ابھی میں نے جو ضابطہ اخلاق بھیجا اس پر 4 مکاتب فکر کے اکابرین کے دستخط تھے، جس سے ملک میں فرقہ واریت ختم ہو، فرقہ وارانہ تشدد ختم ہو. میں وقفے پہ جانا ہے، وقفے پہ جا رہا ہوں. میں نعیم صاحب آپ کی طرف یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفے سے آ کے آپ سے اس کا جواب لوں گا. اگر یہ شہیدی صاحب جیسے فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہماری بڑی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں جو ہم نے نکتے بنائے ہیں. حضور اگر خدا نہ خواستہ اس اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی کو اجازت مل گئی کہ قانون نافذ کرے تو پھر اگلے قانون تو یہ ہوں گے کہ نقاب کیسے لینا ہے، آنکھ کون سی ڈھکنی ہے، سیدھی آنکھ ڈھکی جائے گی کہ الٹی آنکھ ڈھکی جائے گی. یہ سارے معاملات جو ہیں جو طے شدہ ہیں ان کو اٹھانا اس قدر فتنہ انگیز کام جو کر رہی ہے، اگر حکومت بھی اس میں شامل ہے اور یہ ایک سیاسی رشوت ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں، تو حضور پھر میرا نہیں خیال کہ ممبر کو خاموش بیٹھنا چاہیے. واپس آتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہمیں بریک میں جوائن کیا مفتی عبدالقوی صاحب نے. حضرت بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں سوال چھوڑ کے گیا تھا مفتی نعیم صاحب کی طرف، لیکن مفتی نعیم صاحب آپ کی اجازت سے ایک جملہ جو ہے وہ طاہر کہنا چاہ رہے ہیں، آپ فرما دیجیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں علماء اسلام نے قادیانیوں کو کافر کہا ہے، وہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر آج تک حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، سب اکابر علماء، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ قادیانیوں کو قتل کرنا یا ان کے املاک پر قبضہ کرنا یا ان کے املاک پر جلانا یہ جائز نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر دے چکے ہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی اور فتویٰ دے گا تو وہ ناجائز بات ہے. نہیں، اس پہ ضرورت ہی نہیں. آپ کو یہاں پر شاہ احمد نورانی سے اور عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا تو بڑا فتویٰ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نعیم صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف میں سوال چھوڑ کے گیا تھا، آپ فرمائیے. جی، آپ نے سوال یہ کیا تھا. حقیقتاً بات یہ ہے کہ جو اسلام کے متفقہ مسائل ہیں، مثلا ہمارے ملک کے اندر سودی لعنت میں دن بدن ملک پھنستا جا رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. وزیر اعظم کو کہنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی کو سود میں مبتلا کیا ہے. ہمارے ملک کے اندر نوجوان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے. کل اسلام آباد میں واقعہ ہوا، لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو مار دیا. اور اس کے علاوہ فحاشی عام ہو رہی ہے. یہاں پر فحاشی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، بورڈ لگائے جا رہے ہیں جن بورڈوں کو دیکھ کر آدمی دیکھ کے شرماتا ہے کہ یہ بورڈ کیسے، یہ ملک اسلام کے نام پر پناہ ہے، یہاں کس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کو ان کے متعلق بات کرنی چاہیے. لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا، یہ بیچارے بات بھی کر لیں، یہ تو معصوم ہے، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، بس یہی کافی ہے. اس لیے کہ ان کی بات تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے. سر آپ نے معصوم کہہ کے بات جو ہے نا اس کو بس تڑکا ہی لگا دیا. جلال صاحب ان سارے مسائل پہ الحمدللہ آپ کے اس خادم نے نظریاتی کونسل میں اپنی تجاویز دی ہیں. سر نظریاتی کونسل اس پہ ایک قطرہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو بورڈ لگا ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ کرایہ دے رہا ہے جس میں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. آپ اس کے خلاف کیوں جائیں گے؟ یہ بھی مسئلہ کمال کر رہے ہیں نا سر. اگر نظریاتی کونسل کا چیئرمین ایک ایسا ہو جو یہ صلاحیت رکھتا ہو، سپیکر کے پاس جائے، چیئرمین سینٹ کے پاس جائے، سر اسے تبدیل کر دے. ہم نے منت مانی ہے، ہمارے کہنے پہ لائے ہیں، ہماری منت ہے، تبدیل کر دیں. چکے ہیں 3 سال سے چیخ رہے ہیں. اور اب میں بتا دوں آپ کو، 13 مارچ 2013 وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے پاس میں گیا تھا، اپنا استعفیٰ لے کے گیا تھا. یہاں باتیں تو بہت ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا میاں صاحب یہ میرا بھی استعفیٰ لے، اس کونسل میں آپ ایسی تشکیل نو کریں کہ جس میں عصر حاضر کے علوم جاننے والے، عصر حاضر کے تقاضوں کو جاننے والے، بڑی اچھی بات ہوگی نا، بڑی اچھی بات ہوگی. سارا قصور نواز شریف کا، علماء کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اس سے کہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آٹا بھی چھوڑ کے جایا کرے. بات یہ اپنا ذمہ لینا. نواز شریف نے جو ابھی 9 ممبر دیے بہت اعلیٰ دیے ہیں، بہت اچھے آئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ اس کا جو ایک نظام ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ نہیں طے کریں گے، یہ ایسے چلتا رہے گا. سر لوگوں کا ہر طرف کبھی صاحب یہ خیال ہے کہ علماء
علماء کو ریسرچ کرنی چاہیے اور علماء کی قابلیت ہونی چاہیے. علماء کو یہ ریسرچ سامنے لوگوں کے لانی چاہیے تاکہ نئی جدید جو تحقیق ہے وہ سامنے آئے. علماء دست و گریبان ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یک طرفہ بات ہے. میں نے مولانا شیرانی کا نہ گریبان پکڑا، نہ انہیں کوئی دھکا دیا، نہ انہیں مارا. ایک شخص دیکھیں اس میں نہیں، سر بات ذاتی نہیں ہے. بلال بھائی میری گزارش ہے، ایک شخص جرم کرتا ہے سب کو نہیں. انہوں نے آ کے اگر میرا گریبان پکڑا تو میں نے تو نہیں ان کا گریبان پکڑا. ایک فرد کے عمل کو سب کا عمل نہیں مان لی. کبھی صاحب آپ اس پہ رائے دے دیجیے. دیکھیں جی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس وقت جدید جو فقہی مسائل ہیں، اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کے اندر 54 جدید فقہی مسائل کے اوپر بڑی بحث و تمہیز ہو رہی ہے. جس طرح یہ ہے کہ دل جو ہے کیا اس کی پیوند کاری ہو سکتی ہے، اعضاء کی پیوند کاری کے مسائل ہیں. اسی طرح خواتین کے اندر یہ تنسیخ اور خلو کے مسائل میں معدومت النفقہ، یعنی وہ عورت بیچاری جس کو خرچہ اس کا خامد ادا نہیں کرتا. اس طرح کے ڈی این اے ٹیسٹ ہیں اور اس طرح کے باقی جتنے جدید مسائل ساری دنیا میں دہشت گرد پڑ گئے، مشہور ہو گئے، ایک دوسرے کو ہم مار رہے ہیں، اور ہمارے مسائل یہ ہے کہ دل کی پیوند کاری ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. پھر وہ سوئی کے نکے کے اوپر 40 فرشتے بیٹھیں گے یا 70 بیٹھیں گے، ہلاکو ٹھیک تھا. پھر دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اصل یہ کام کرنا چاہیے تھا. اشرفی صاحب بڑے باصلاحیت ہے، انہوں نے جا کے کون سا جدید مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر رائے دی، اور ان کی رائے کے اوپر جناب تمام ڈی این اے ٹیسٹ میں ان کی رائے تو غلط آئی. حتیٰ کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے تو پھنسیں نہ دیں تو پھنسیں، کدھر جائیں سر؟ ایک عام آدمی کدھر جائے؟ یہ زیادتی ہے. اگر ہم نے کہا ڈی این اے قبول ہے، یہ دیکھیں ڈی این اے کی ثوابدید جو ہے جج پر چھوڑ دی گئی، یہ ایک اچھا عمل ہوا. اگر 3 طلاقیں جو ہے معاشرہ اس وقت گزشتہ 2 سالوں میں ایک سیکنڈ گزشتہ 2 سالوں میں اس ملک میں 400% طلاقوں کی شرح بڑھی تھی. جب کونسل نے کہا 3 طلاقوں پر تعزیر لگائیں، اس سے کمی آئی ہے. تو یہ کوئی مسائل نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں ان حضرات نے کہا کہ ضمنی شہادت ہے. میں پوچھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں فقہی طور پہ ضمنی کا لفظ نہیں ہے. اگر ہمارے وہ اساتذہ جو جید علماء ہیں وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں علماء کا ذکر آیا، حاکموں کا بھی ذکر آیا. پھر قیامت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو سائے میں بیٹھے ہوں گے ان میں علماء کا ذکر جو ہے میں چاہتا تھا کہ وہ آئے، لیکن اس میں عادل بادشاہ کا ذکر آیا اور اس شخص کا ذکر آیا جو تنہائی میں اللہ کے لیے اپنے آنسو بہاتا. سوچئے گا اور رائے دیجیے.